بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 39 ہے۔ الخطبہ خطبات، اس سبق کا ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم اس کی تمرین کریں گے۔ تو تمرین میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اجیبی عن الاسئلۃ التالیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، من رعا خطبۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے روت طبری خطبتہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کو طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ نمبر 2، متى ألقى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبتہ هذه، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خطبہ کب دیا؟ جواب ہے القاہ حین بعث جیش اسامۃ الی الجرف، انہوں نے خطبہ تب دیا جب انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرف کی طرف بھیجا۔ اگلا سوال، متى خطب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کب کیا؟ جواب ہے هو خطب الناس بعد ما بویع، بیعت کیے جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ سوال، ما ہی الامور الثلاثۃ التی رعاها عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجبۃ علیہ، یعنی وہ کون سے 3 کام ہیں جن کو حضرت عثمان بن عفان سمجھتے ہیں کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب ہیں؟ جواب ہے نمبر 1، اتباع الاجتماعی، اجماع کی پیروی۔ نمبر 2، سنو سنتی آل الخیری، اچھے لوگوں کا طریقہ اپنانا۔ نمبر 3، الکف عن المسلمین، لوگوں سے شر کو دور کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، بماذا امر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنہ الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ جواب ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرہ ان یصلی بالناس یوم الجمعۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ جمعے کے دن لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آخری سوال، فی ای یوم القى الحسن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطبتہ، حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ کس دن دیا؟ جواب ہے هو خطب یوم الجمعۃ عند علالۃ ابیہ، یعنی انہوں نے اپنے باپ کی بیماری کے وقت جمعے کے دن خطبہ دیا۔ سوال نمبر 2، غیر الافعال الآتیۃ الی الماضی واستعملها فی الجمل المفیدۃ، افعال کو ماضی میں تبدیل کریں اور پھر اس کے بعد ان کے جملے بنائیں۔ یعنی اب جیسے مضارع کے صیغے دیے ہوئے ہیں تو ان کو ماضی بنانا ہے اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں۔ یکلف مضارع ہے تو اس کا ماضی کلفہ، یستقیم استقامہ، یطیق اطاقہ، یطلب طلبہ، یتبع اتبع، اور یبعث بعث ماضی ہے، یثق وثق ماضی ہے، یحذر احذر، اسی طرح باقی ہیں۔ اس کے بعد اب ان کے جملے کیسے بنانے ہیں؟ جملہ ایسے بنانا ہے کہ کلفہ ہے ماضی کا صیغہ تو ماضی میں ہی جملہ بنانا ہے۔ لما کلفہ یاسر اقبال جارہ، استقامہ قد استقامہ علی الصراط یقیناً، طلب کلیم اقبال طلب العلم فی لاہور، اتبع ہوا اتبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جملے آپ خود بنائیں گے اسی طرح، جیسے استطاع تو آپ جملہ بنائیں گے اسجد مستطاع ھذا الامر۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، املا الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ، خالی جگہ ہیں تو ان کو مناسب لفظ سے پر کرنا ہے۔ جیسے نمبر 1 ہے، المسلم متبع و ڈیش بمقتدین، تو ڈیش میں آئے گا المسلم متبع و ڈیش، ڈیش میں آئے گا ولیسا،
مسلمان اتباع کرنے والا ہوتا ہے اور بدعتی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 المومن لا ینسا ڈیش ربہ آئے گا کہ مومن اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ نمبر 3 ان ابا بکر قد سنہ ڈیش سنہ سنتن حسنتن بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا طریقہ اپنایا۔ ان اللہ قد بعث ڈیش الی الناس بعث محمدن الی الناس بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد ہے العاقبۃ ڈیش لا تکون الا لمومن صالح، تو ڈیش میں آئے گا الصالحۃ، العاقبۃ الصالحۃ لا تکون الا لمومن صالح کہ اچھی آخرت صرف نیک مومن کے لیے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے غیر الضمائر للمتکلم الی المذکر الغائب الواحد فی الجملۃ التالیہ، اس میں ذیل جملے میں مذکر کی ضمیروں کو واحد مذکر غائب میں تبدیل کرنا ہے، یعنی واحد متکلم کی ضمیروں کو واحد مذکر غائب میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ہے فَإِنِ اسْتَقَمْتُ، اب یہ استقمت جو ہے یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اس میں تا کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے۔ فَتَابِعُونِی وَإِن زِغْتُ، زِغْتُ بھی اس کی ہے متکلم کی ضمیر، فَقَوِّمُونِی، تو اب یہاں پر ہم نے اس کو واحد مذکر غائب میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کا بنے گا فَإِنِ اسْتَقَامَ فَتَابِعُوهُ وَإِن زَاغَ فَقَوِّمُوهُ۔ سوال نمبر 5 ہے غیری من الجمل التالیۃ ضمیر الجمع المذکر الحاضر الی الجمع المذکر الغائب، یعنی جملے میں مذکر حاضر کی ضمیر کو جمع مذکر غائب میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ہے سنو سنت آل خیرکم، خیرکم اب جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، فینفعوکم بھی جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ولا تسنو بھی جمع مذکر حاضر ہے، سنت آل شرکم، شرکم میں بھی جمع مذکر حاضر ہے، فیضروکم یہ بھی جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس کو مذکر غائب میں تبدیل کرنا ہے۔ اب مذکر غائب کیسے بنے گا جمع مذکر غائب؟ لیسنوا سنت آل خیرہم فینفعوہم ولا یسنوا سنت آل شرہم فیضروہم۔ جیسے آپ نے ضمائر تو پڑھی ہے نا، ہو ہما ہم، ہجا ہما ہن، انتا انتما انتم، اور انتی انتما انتن، انا نحن، اسی طرح کا کما کم، کی کما کننا، تو یہ غائب اور حاضر میں آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ترجمی الی العربیۃ ما یاتی، اردو کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اس کی عربی بنے گی اسامۃ رضی اللہ عنہ صاحب الرسول معروف۔ نمبر 2 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ نال ابوہ شہادتاً فی غزوۃ موتہ۔ نمبر 3 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ عربی ہے قاد اسامۃ الجیش الاسلامیہ۔ نمبر 4 ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہو۔ نفعل ما فی مقدرتنا، مقدرتنا، نفعل ما فی مقدرتنا۔ اس کے بعد ہے دنیا کا کوئی اعتبار نہیں، عربی ہے لیست الدنیا بثقۃ، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہمارے سبق کی تمرین مکمل ہوئی۔ ہمارے پاس 19واں سبق تھا جو کہ مکمل ہوا، تو اس کو آپ نے بیٹا بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔